الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کریم کے پاک کلام کے صدقے دن گزر گیا، اچھا گزرا، اور انشاءاللہ آگے بھی اچھا گزرے گا، ہم سب کے لیے خیر اور برکت لائے گا. صرف ایک کام ہے جو ہمارے ذمے ہے، اور وہ ہے شکر کرنا. کہ روز میں آپ کو یہ سبق سناتا ہوں، دوسرے معنوں میں پڑھاتا نہیں ہوں، سناتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے کبھی کبھی دائیں بائیں دیکھا بھی کر. جی ہمارے قریب میرے گھر کے پورٹ جیفرسن ہے، وہاں ایک وہ فیری چلتی ہے، تو گاڑی سمیت اس کے اندر گھس جاتے ہیں. تو ایک بیٹا میرا دوسرے کارنر پر رہتا ہے، تو ایک مرتبہ گاڑی سمیت اس کے اندر جانا ہوا. میں سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے
ایک ایک بات کو اپنے کام پہ پاک کلام میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کبھی تم نے نہیں دیکھا کہ یہ جو بحر کے اندر یہ جو بحری بیڑا چل رہا ہے یہ بھی میری نعمت ہے۔ لیریکم من آیاتی، تاکہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ کتنا وزن ہو اور بجائے وہ نیچے جانے کے وہ تیر رہا ہے۔ لیکن جو اگلی آیت کا حصہ ہے نا وہ ہے قابل سماعت۔ اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یہ ہے نشانی تو ہے میری، لیکن سمجھ کس کو آئے گی؟ جس کو دو کام آتے ہیں، یا اللہ جو نعمت مجھے نہیں مل سکی اس پہ میں صبر کرتا ہوں، یا اللہ جو مل گئی ہے اس پہ تیرے شکر ادا کرتا ہوں۔ اب یہ غور کرنے والوں کے لیے ہے صبار شکور، چونکہ یہ دونوں جو کام ہیں یہ دونوں برکت اور خیر والے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ تو کہتے ہیں جی صبر کرو صبر کرو صبر کرو، جی کوئی بات نہیں جی صبر کرو جی، بےایمانہ کہ مصیبت آ گئی صبر کر جاؤ، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ صبر کرنا نیکی ہے، اور شکر کرنا کہ یا اللہ تو کتنا عظیم ہے، یہ بحری بیڑا اتنا وزنی، اتنی گاڑیاں، اتنے بندے لے کے ہمیں کس محبت کے ساتھ جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان فی ذلک ہے نشانی، یہ نشانیاں ہیں آیات لکل صبار شکور، جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں شکر کی توفیق دے، ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کا جو سبق ہے ہمارا سورہ ہود ہی ہے، اور سورہ ہود کا 11واں نمبر ہے، سپارہ نمبر 12 ہے، اور یہ متصل مضامین ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ حضرت نوح کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، حضرت لوط کا ذکر ہوا، اور اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اور یہ آیات جو ہیں یہ ہیں 84، 85، 86، 87، 84، 85، 86 اور 87، یہ 4 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی۔ حالانکہ مجھے تو پڑھنا تو بہت چاہیے، چونکہ آگے رکوع تک جاتا ہے یہ مضمون سارا ہی، یہ آپ پڑھ لینا، ویسے اس کو آگے جا کر کے 90-95 تک یہ پورا رکوع ہے، اور اس میں ساری بات اللہ نے لکھ دی ہے، جو میں بیان کروں گا وہ لکھا ہوگا اس کے اندر، پڑھتے جائیں گے آپ کو معنی و مفاہیم سمجھ میں آتے جائیں گے۔ جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ میں آپ کو پڑھاتا نہیں ہوں، سناتا ہوں کہ آپ سن لیں، ہو سکتا ہے آپ پڑھے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہوں، کون جانتا ہے اس بات کو سوائے اللہ کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی کا نام قطورہ تھا، بڑا کاف ہے قطورہ، بعض کہتے ہیں کہ وہ کنیز تھی لیکن بیوی تھی۔ ان سے ایک بیٹا ان کا پیدا ہوا، بیٹے تو ان کے کئی پیدا ہوئے، ایک کا نام مدین تھا، اور یہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ تو جو ترتیب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی کہ حجاز میں اسماعیل علیہ السلام، فلسطین میں، شام میں حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، اب یہ درمیان کا جو حصہ تھا وہاں پر حضرت مدین کی ڈیوٹی لگی، اور یہ علاقہ ان کو عطا کیا گیا۔ ویسے بھی یہ گزرگاہ تھی، جو قافلے شام کے لیے آتے تھے تجارت کے لیے، تو یہ گزرگاہ تھی۔ اور اس گزرگاہ گزرگاہ کیوں بناتے تھے کہ جہاں جہاں زندگی کے آثار ہوتے تھے، پانی ہوتا تھا، کھجوریں ہوتی تھیں، گھاس ہوتی تھی، جانوروں کی چارہ ہوتا تھا، تو وہ راستہ اختیار کرتے تھے، اور اس راستے پر
اللہ کریم نے ان شہروں کو آباد کیا تھا تو ان میں ایک مدین بھی تھا، تو علاقے کا نام بھی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی مدین ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مدین میں، اچھا حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اسی گاؤں میں پیدا ہوئے، انہی میں سے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی بڑا لاجواب بچہ تھا، کیا خوبصورت رنگ تھا، کیا روپ تھا، اور وہ کیا خطیب تھا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا شعیب علیہ السلام بچپن سے ہی جب بات کرتے تھے تو دھڑلے سے کرتے تھے، پوری قوت سے کرتے تھے، اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ انبیاء میں ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ لگ بھگ 400 سال عمر پائی انہوں نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ اب یہ اس کا علاقہ جو نا کچھ اردن کے علاقے میں بھی ہے، میں جا چکا ہوں یہ سارا علاقہ، الحمدللہ دیکھا ہوا سارا۔ تو جیسے طب شام کا علاقہ تھا سارا، بنیادی طور پر فلسطین، یہ ادھر، یہ سارا شام کا علاقہ تھا۔ تو یہ تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، اب وہ جو تقسیم کرنے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ آج کل بھی لگے ہوئے ہیں، وہ تقسیم پر ہی لگے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کنگ بنا دیے، بادشاہ بنا دیے، تاکہ کبھی زندگی میں اکٹھے نہ ہو سکیں، یہ لڑتے رہیں، خاندان کے خاندان قتل و غارت کرتے رہیں۔ اسلام میں تو بادشاہت نہیں ہے نا، تو جو کاریگر لوگ ہوتے ہیں نا وہ کرتے کیا ہے، وہ بادشاہ بناتے ہیں، چونکہ بادشاہ تو اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، میں ہوں بادشاہ، مالک الملک، وہی تو مالک ہے ملکوں کا، تو بادشاہ کوئی نہیں، بادشاہ صرف اللہ ہے۔ اور کسی انسان کو بادشاہ بنا دو، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ بہت پرانی بات ہے۔ جب ہم ایک ادارے میں کام کرتے تھے تو اس وقت اس زمانے میں بادشاہوں کا، جو سعودی عرب کے بادشاہ ہوتے تھے، ان کا نام تھا جلالت الملک، بادشاہوں کا جلال۔ یہ تو سیدھا سیدھا شرک تھا۔ پھر بعد میں علماء نے ان کو سمجھائی بات کہ اللہ کے بندو، جلالت الملک تو اللہ کی شان ہے، تو پھر انہوں نے اپنا نام کر دیا تھا خادم الحرمین الشریفین۔ یہ 1985 کی غالباً بات ہے جب یہ نام اختیار کیا گیا تھا، خادم الحرمین والشریفین، تو جلالت الملک کا لفظ ہٹایا گیا۔ جلالت صرف اللہ کی، جل جلالہ وعم نوالہ۔ تو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام لگ بھگ 400 سال اپنی قوم میں رہے، اور قوم بڑی خوشحال تھی، وہ ٹیکس بہت آتا تھا ان کو، گزرگاہ تھی، فروٹ بڑے تھے، سبزہ بڑا تھا، کھجوریں بہت ہوتی تھیں، تو مالدار تھے سارے۔ اور اللہ کریم نے ان میں بھی ان کو مالدار کیا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کو، یہ مور مالدار تھے ان سے۔ اور مور پر یہ کہ اللہ کے نبی بھی تھے، وحی بھی آتی تھی، اور یہ کوئی معمولی کام تھوڑا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا آج کل کے لوگ، اور یہ نبی وہی ہوتا ہے جو بس اللہ تعالیٰ جس کو پیغام کے لیے چن لیتا ہے۔ نہیں بھائی، نہیں، نبی کے مقام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان پہ اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اور اللہ کی وحی کیا چیز ہے؟ سیدھا سیدھا کلام ہے جو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، وہ جو چنیدہ ہیں۔ اور انبیاء تو سارے ہی، پھر انبیاء میں کو رسول اللہ نے بنائے ہیں، پھر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض بنایا ہے، کہ پھر رسولوں کے بھی درجے اللہ نے قائم کیے ہیں۔ دوسرے معنوں میں حفظ مراتب ہے، حفظ مراتب ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ حفظ مراتب، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، چچا چچا ہے، بھائی بھائی ہے، عام آدمی ہے، یہ کہنا پڑے گا۔ اور اس درجے کا احترام کرنا پڑے گا جس درجے پر آپ اپنے رشتے کو سمجھتے ہیں۔
اگر باپ ہے تو آرگو نہیں کر سکتے، ماں سے جو مرضی کر لو، ماں جیسا تو روپ ہی کوئی نہیں دنیا میں، لیکن باپ کے سامنے آرگو نہیں کرنا، اگر بد دعا نکل گئی تو بڑا غرق ہو جائے گا۔ تو یہ حفظ مراتب اللہ نے قائم کیے ہوئے ہیں، میں نے نہیں قائم کیے، نہ آپ نے قائم کیے ہیں، یہ اللہ نے قائم کیے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض سے اللہ نے کلام فرمایا ہے اور بعض کے درجے بلند کر دیے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے 400 سال، اچھا اللہ فرماتا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین میں بھیجا، مبعوث کیا، جو ان کا بھائی تھا، تو انہی میں سے تھا نا، اسی خاندان میں سے تھا۔ تو اخاہم، اللہ نے کہا کہ آپ کے بھائی کو ہم نے اس علاقے کا رسول بنایا ہے اور نبی بنایا ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بہت بڑا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ ہم غیروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نہیں کرتے۔ یہ نماز صرف نماز نہیں ہوتی میرے بھائی، صرف نماز کا نام عبادت نہیں ہے، یہ تو ایک فعل ہے۔ اللہ کی عبادت کا معنی یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ سے بڑھ کے کسی کو نہ سمجھے، نہ اس کے برابر کوئی سمجھے۔ اگر آپ کو یاد ہو، بات لمبی ہو جاتی ہیں، بوڑھے لوگ ہیں ہم لوگ، تو بات سے بات نکل آتی ہے۔ ایک درویش تھا، وہ بہت بڑے ادارے سے پڑھ کے آیا، نام بھی بتا دیتا ہوں، کیا حرج ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے انڈیا سے کسی زمانے میں، تو ان کے ساتھی بھی مکس تھے، دیوبند یا ڈابھیل اس علاقے میں جو بھی مدرسہ تھا پڑھ کے وہاں سے آئے، تو ان کے ساتھی بھی تھے۔ تو گول نشین میں جب انہوں نے یہ کام شروع کیا اللہ کی بندوں کو، مخلوق خدا کو اللہ کا راستہ دکھانے کا، تو ایک دوست ان کا آ گیا، تو اس نے گھر والوں سے، آج بھی ان کے ہاں مہمان خانہ علماء کا الگ ہے، مہمان خانے ہیں ان کے، مہمان اگر عالم کوئی مہمان ہوگا تو مہمان خانہ الگ ہے ان کا، ان کی الگ روٹی ہوتی ہے۔ تو ان کو ٹھہرایا مہمان خانے میں علماء کے، گھر میں پیغام بھیجا، میرا دوست ہے، ساتھی ہے، کلاس فیلو ہے، کو مرغ شروع یہ بناؤ، اچار مچار، روٹیاں ماٹیاں، پراٹھے بھیجو۔ اچھا وہ صاحب کو بھیج دیا۔ ایک درویش آ گیا ان کا، حضرت صاحب کا، مسافری سے برا حال، بھوک سے برا حال تھا، کہنے لگا جاؤ یار، اجازت تو نہیں ہے لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، فلاں مہمان خانے میں علماء آئے ہیں، ان میں سے ایک عالم بیٹھا ہے، ان سے کہنا کہ جی میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، مجھے حضرت صاحب نے بھیجا ہے، اللہ کے لیے مجھے آپ اپنے کھانے میں شریک کر لیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مجھے اپنے کھانے میں شریک کر لیں۔ وہ بیٹھ گئے۔ اب حضرت صاحب نے دیکھا بھئی یہ مرغ تو میرے لیے ہوگا، پراٹھے تو میرے لیے ہوں گے، چونکہ میں تو کلاس فیلو ہوں، دوست ہوں۔ اب وہ دیکھا تو سوکھی روٹی بھی تھی، اچار مچار بھی تھا، تو انہوں نے اس درویش کو وہ اچار مچار سوکھی روٹی دے دی، اور مرغ وغیرہ اور جو پراٹھا مراٹھا تھا وہ خود کھا گئے۔ بات ختم ہو گئی۔ درویش سے پوچھا بابا جی نے، حضرت نے پوچھا، سید صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی وہ ماشاءاللہ پیٹ بھر گیا تھا جناب، بڑی زبردست روٹی کھلائی انہوں نے مجھے۔ کیا کھلایا؟ کہا سا اچار تھا، سوکھی روٹی تھی۔ جب وہ مولوی صاحب ملنے آئے نا صبح، تو کہنے لگے میرے علی تو لوگوں کو اللہ سے توڑ کر اپنے پاؤں پہ جھکاتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں لوگوں کو اپنے پاؤں پہ نہیں جھکاتا، میں ٹوٹے ہوئے لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہوں بیٹھ کے۔ کہنے لگا یہ تیرے جو نظر آ رہا ہے یہ تو سلسلہ نہیں ہے۔ کہنے لگا میری چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اپنے جیسا سمجھتے ہو، اپنے سے کم تر سمجھتے ہو، یا اپنے سے اعلیٰ سمجھتے ہو؟ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، وہ تو اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے۔
تو فرمایا یہ بتاؤ کہ جب یہ درویش تمہارے پاس گیا تھا اللہ واسطے روٹی مانگی تھی تو تم نے اللہ واسطے سوکھی روٹی اور اچار دیا، پراٹھے اور مرغا تم نے خود کھایا، مجھے کیا سمجھانے آئے ہو؟ تم تو خود خدا کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتے۔ اپنا عقیدہ ٹھیک کر، نماز کا نام عبادت نہیں ہے، عبادت یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کو اوپر رکھ اور خود کو نیچے رکھ، اپنے جیسا تو سمجھو۔ اللہ واسے ہم کیا دیتے ہیں؟ پھٹی ہوئی قمیض دے دیں گے، پرانے کپڑے دے دیں گے اور نئے کپڑے اپنی رکھیں گے۔ ہم تو اپنے اللہ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتے بھائی۔ اپنی زندگیوں میں جائزہ لو، لوگوں پر شرک فتح مت لگاؤ، اپنے وجود کو سمجھاؤ کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کے آگے جھکنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب جی یہ شرک ہو گیا تو یہ بدعت ہوگی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، اس قابل تو کرو کہ تم اللہ کے بندے ہو، ثابت تو کرو۔ ہم لوگ ثابت تو کریں، یہ ہم سے یہ تو ثابت آج تک نہیں ہو پایا کہ اللہ ہم سے اعلیٰ ہے یا اللہ ہمارے جیسا ہے یا اللہ بھی ہم سے بھی کمتر ہے۔ یہ مسئلہ تو آج تک ہم سمجھ سکے، باقی کیا دین سمجھائیں گے لوگوں کو؟ نہیں بھائی۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، کیا تم نے کوئی اور خدا بنا لیا ہے اللہ کے سوا؟ کہاں ہے وہ؟ اور دوسرا کیا تھا؟ مالدار تھے، پیسہ تھا، وجاہت تھی، راہ گزر پر تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مسافر آتے تھے نا بیچارے، تو انہوں نے باٹ اپنے چھوٹے کر رکھے تھے، یعنی وہ بجائے کلو کے ان کو پونا کلو دیتے تھے، اور اگر کوئی بولتا تو تڑی لگاتے اس کو، اور پھر جب وہ سامان دے دیتے تو پھر قافلوں کے راستے میں بیٹھ جاتے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ڈاکے مارتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، نہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں دیکھ رہا ہوں تم تو مالدار لوگ ہو اور تم بے ایمانی کرتے ہو۔ کس لیے؟ کوئی غریب کرے تو سمجھ میں آتی، مجبور ہو کہ اس نے کچھ کیا ہے۔ او بھائی تمہارے پاس تو خیر ہی خیر ہے، دولت ہی دولت ہے، تم ڈاکے کیوں مارتے ہو؟ یہ ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا عذاب آ جائے جو تمہیں گھیر لے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی شروع کر دی۔ یہ اللہ کے بندے گھبراتے نہیں ہیں، یہ ہمارے جیسے تھوڑے مولوی صاحبان دو چار باتیں کو کر دیں مسجد میں تو مسجد کا مسلح چھوڑ کے بھاگ جاتے، اور جاؤ لعنت پہ جوجی ان پہ، مسلح سنبھالو اپنا، میں جا رہا ہوں۔ ہم جیسے نہیں ہیں، اور ویسے دعوے ہم کرتے ہیں ہم نبیوں جیسے ہیں، کرتے اب تو یہی دعویٰ ہیں، لیکن نبیوں کی سنو۔ یہ اللہ کا قرآن بار بار کیا پڑھاتا ہے ہمیں، کیا سکھاتا ہے، کیا سناتا ہے؟ مار کھائی، کام نہیں چھوڑا، ادبوا کر کے چھوڑ گئے، کام نہیں چھوڑا، روٹی پانی بند کر دیا، اپنا دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی۔ یہ ہے راستہ دین کا۔ کوئی کچھ کہتا رہے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی ڈیوٹی پوری کرو۔ 400 سال تھوڑے ہوتے ہیں تبلیغ کرنا، 400 سال تبلیغ کی ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے، اور قوم اتنی ڈاڈی تھی وہ۔ یہ پورا رکوع جب آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، میں تو تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں، پورا پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قوم کی حالت کیا تھی۔ تو اس اللہ کے بندے نے فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہ جو ناپ تول کرتے ہو نا، عدل سے کیا کرو، پورا بھائی مان۔ پہلے ویسے حکم تھا نا، اب طریقہ بھی بتایا کہ یہ باٹ اپنا ٹھیک کر لو، یہ جو تم 16 کی بجائے 14 چھٹانک دیتے ہو نا، 16 چھٹانک کی بجائے اس کو ٹھیک کرو، عدل کرو مخلوق خدا کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ،
اور جو لوگوں کے اندر غلط ملاوٹ یہ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہو نا، تو کھڑا کرو ان کے ساتھ نہ. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور جان بوجھ کر حد سے بڑھ جانا اور پھر زمین میں فساد پھیلانا. کیا پھیلاتے تھے کہ ڈاکہ مار لیتے تھے. جیسے آج کل پاکستان میں نہیں ہو رہا کہ وہ بندہ کوئی جاتا ہے بینک میں پیسے نکالنے کے لیے. میرے اپنے بیٹے کے ساتھ ہوا، باقی کو چھوڑو. اندر گیا، کسی نے کال کر دی، بندہ اندر گیا ہے، بڑی لمبی رقم لے کے آ رہا ہے. بندہ کوئی اور تھا، بیٹا میرا باہر نکلا تو انہوں نے پستول رکھ دیا، گاڑی میں بیٹھنے والا تھا. ٹوٹل 18,000 روپے بیچارے نکلوائے تھے، وہ چھین کے چلے گئے، فون وغیرہ بھی. تو وہ غصے سے کہتا ہے اوے تو لاکھوں روپے کی بات تھی، تو 18 نکلے ہیں. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ چور پیچھے ہیں، لفنگے پیچھے ہیں. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، انگلینڈ سے گئے بیچارے، مسجد کے لیے پیسہ لے کے گئے، مسجد بنانی تھی. مال روڈ سے پیسے توڑوا کے نکلے، لگ گئے بدماش پیچھے، رکشے میں ان کو شہید کر کے پیسے 35-36 لاکھ 80 زمانے کی بات ہے، دوڑ گئے. پاکستان میں ہو رہا ہے یہ. تو کیا فرق ہے یہاں ان میں اور ان میں؟ کیا فرق تھا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ پہلے وہ سودا دے دیتے تھے، پھر جا کے راستے میں ڈاکہ مار لیتے تھے اور چھین لیتے تھے سارا کچھ. اللہ فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یار اگر تم صبر کرتے، جو تمہارا منافع تھا، چونکہ میں تو دیکھ رہا ہوں تمہارے پاس مال ہے، خیر میں ہو تم لوگ، وہ جو تمہارے پاس بچ گیا تھا حلال کا، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں تھا؟ ان کنتم مؤمنین. یہ جس طرح ہمارے پاکستان میں ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، پیٹرول سستا کیا، پیٹرول چھپا لیا، سستا خرید لیا، دینے سے انکار کر دیا، بہانہ مار دیا کوئی نہ کوئی. جیسے پیٹرول مہنگا ہوا کھول دیا. اب وہ 2-3 دن جو ہولڈ کیا پیٹرول آپ نے روپے کا لے کے، اب 2 روپے کا بیچو گے تو 1-2 دن میں تو روپیہ ویسے ہی آپ کا بڑھ گیا. چینی ہے، آٹا ہے، لوگ چیخے مار رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. ہماری کوئی حالت الگ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے. وہی کام کر رہے ہیں جو وہ قوم کرتی تھی، لیکن ان کا انجام بہت برا ہوا. ہم ڈرتے ہیں اللہ نہ کرے ہمارا انجام بھی برا ہو. اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے نا امید نہیں ہے. لیکن بھائی جو ہماری حرکتیں ہیں وہ تو وہی ہیں. فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم، اگر تم ایمان والے ہو تو جو حلال کا تمہارے پاس بچا تھا، کیا خوبصورت مال تھا. وما انا علیکم بحفیظ، میں بتا رہا ہوں، میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں. حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا کہ میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں، میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ نہ کرو یہ. اچھا بھائی مہربانی یہ پورا رکوع پڑھنا، آگے تک پڑھنا ذرا، چونکہ میں تو بھی ایک آیت اور پڑھوں گا، ٹائم ختم ہو جائے گا. اچھا وہ بولے، انہوں نے کہا کہ قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. شعیب کیا تیری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے؟ ہم بھی آج کل یہی کہتے ہیں، یہی ایگزیکٹلی یہی لفظ کہتے ہیں. اے شعیب کیا تیری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ تو ہمیں باز رکھے ان کاموں سے جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اور تو عجیب آدمی ہے، کہتا کہ تمہارا یعنی ہمارے مال پہ بھی حق نہیں. ہم تھوڑا دیں، ہم زیادہ دیں، ہم اچھا دیں، ہم برا دیں، ہمارا مال ہے نا، تو کیا ہمارا اپنے مال پہ بھی حق نہیں؟ عجیب، یہ تیری نماز سکھاتی ہے. انک لانت الحلیم الرشید. اپنے آپ کو بڑا ہدایت یافتہ سمجھتے ہو، بڑے بردبار سمجھتے ہو. یہ تانا دے رہے ہیں ان کو، اپنے آپ کو بڑا حلیم اور بردبار سمجھتے ہو.
اللہ اکبر. آگے پڑھتے جائیں. یہ پورا رکوع جب پڑھیں گے تو ساری باتیں یہ ہوا کیا جب انہوں نے یہ بدتمیزیاں شروع کر دیں، ان کو پنچ کرنا شروع کر دیا کہ تیری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تمہیں باپ دادا کے مذہب سے روکے، تیری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال پہ تصرف نہ کریں، تیری مرضی سے خرچ کریں. انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی. اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. تو میں آپ کو اکثر بتا رہا ہوں کہ جب نبی ہاتھ اٹھا دے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اپنے نبی کے لیے حکم ہو گیا کہ شعیب نکل جاؤ، ان کے ساتھ اب ہم حشر کریں گے ان کا. انہوں نے 3 عیب تھے ان کے. کیا عیب تھا ان کے؟ اللہ اکبر، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ ڈاکہ اور راہ زنی کرتے تھے، اور شرک کرتے تھے. 3 عیب تھے ان کے اندر، بڑے بڑے عیب جسے کہتے ہیں. اپنے ایمان سے بتاؤ کیا یہ تینوں عیب ہمارے اندر نہیں ہیں؟ سوچنے والی بات ہے یہ. تو اللہ رب العزت نے 3 قسم کے عذاب بھیجے ان پر. ایک یہ کہ زلزلہ آیا، زمین ہلنی شروع ہو گئی. یہ زلزلے تو ہمارے پاس بھی آتے رہتے ہیں، کبھی وہ میر پور میں، آزاد کشمیر میں، کبھی کدھر زلزلے آتے رہتے ہیں، زمین ہلتی رہتی ہے. یہ وارننگ ہے یہ بیسیکلی. اور دوسرا جو عذاب تھا وہ تھی چنگھاڑ، چیخ. ایک فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، چیختا جا، اتنی زور زور سے چیخ ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، پاگل ہو جائیں. یہ کہہ کہ آواز بند کرو. ہمارے پنکھے کی آواز تیز ہو جائے تو کیا حال ہو جاتا ہے ہمارا لاؤڈ اسپیکر کبھی غلطی سے نماز پڑھاتے ہوئے اس کی وہ ایڈجسٹمنٹ بھول جائیں تو جو چیخیں مارتا ہے نمازی پریشان ہو جاتے ہیں. اور جو مسلسل فرشتہ چیخ چگاڑ رہا ہو تو کیا حال ہوگا بندے کا. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کا عذاب نازل کیا، آگ برسائی ان پہ. اور قرآن مجید کے آخری الفاظ ہیں جو آگے پڑھیں گے آپ. اللہ کہتا ہے کہ وہ اس طرح ہو گئے جیسے دنیا میں یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا اصحاب مدین کو. تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، جن عیوب و نقائص کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کو عذاب دیا تھا، آج ہم وہی عادات و اطوار اپنا رہے ہیں اور پھر ہمیں شرم بھی کوئی نہیں ہے. کل بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ جو حرکات ہم کر رہے ہیں اس پہ ہمیں شرم بھی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے. اس زمانے میں نبی ہوتے تھے، اب اللہ کا قرآن ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ ڈرا رہا ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن اگر یہ رکوع آپ نے پڑھنا ہے 90-95 تک آپ نے جانا آیات کو، یہ پوری آیات کے اندر سارا مضمون آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. کل انشاءاللہ جمعہ ہے نا، تو وہ 1:15 بجے سے 2 بجے تک لائیو، دوپہر کا جمعہ لائیو ہوتا ہے 1:15 بجے سے 2 بجے تک. پاکستان میں 10:15 ہوتے ہیں اور 11 بجے تک رات وہ ہوگا. لیکن رات کو پھر چھٹی ہے. پچھلی جمعہ بھی لوگ بیٹھ گئے تھے 9 بجے کہ ابھی مفتی صاحب آئیں گے. پھر مجھے کال کی انہوں نے، تو میں نے بتایا نہیں کہ جمعہ کے دن میں چونکہ مسجد جاتا ہوں شہر میں، وہاں سے واپسی میں مجھے بسا اوقات دیر ہو جاتی ہے، تو میں بسا اوقات نہیں پہنچ پاتا. تو اس لیے میں نے کہا کہ بھائی جمعے کی ایک دن ہم چھٹی کر دیں گے، باقی جو 6 دن ہیں وہ مسلسل درس ہوا کرے گا رات کے 9 بجے. اس میں کوئی چھٹی نہیں انشاءاللہ، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے. باقی یہ ہے کہ جمعے کے دن شام کو چھٹی ہوتی ہے، لیکن دوپہر کو جمعے کا پروگرام ہوگا 1:15 بجے سے 2 بجے تک. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. ہمارے جو بیمار ہیں اللہ شفا دے، جو دنیا میں رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہماری ساری سب کی زندگی آنے والی باوقار، بامراد اور باثمر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.